اس کتاب کے خدا کی طرف سے نازل ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ابن ماجہ کے حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ متقی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت کرنے والی پرہیزگاروں کی۔ ذالک، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر، زید بن اسلم وغیرہ فرماتے ہیں، ذالکہ کے معنی ھذا کے ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ ذالکہ دور کے اشارے کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی نزدیک کے لیے بھی آتا ہے۔ کچھ تفسیر کرنے والوں نے کہا ہے کہ اس سے قرآن کریم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جس کے اترنے کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا۔ کتابن کے معنی قرآن کریم ہے، ریب کے معنی شک ہے، اور تفسیر لکھنے والوں کا اس پر ایک رائے ہے۔ عرب شاعر ریب کے معنی تہمت لگانے کے اور حاجت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب کے خدا کی طرف سے نازل ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔ کچھ قاری لیب پر ٹھہرتے ہیں اور کچھ فیہ پر رکتے ہیں۔ ہدن، دل کے اندر ایمان بھر جانا ہے، اور یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں فرمان ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کا والی نہ پاؤ گے نہ مددگار۔ اور کبھی حق کے یعنی سچائی کے اور کبھی حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی یہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی، لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ متقین یعنی متقی، پرہیزگار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو ایمان لا کر شرک سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر جو نازل ہوا ہے اسے سچا جانتے ہیں۔ ابن ماجہ کے حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ متقی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہے، دل میں باتیں کھٹکتی رہتی ہے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں، لیکن ہم اس سے درگزر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ گناہ بھی ہو جائے، تو اس سے درگزر کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے۔ جس چیز کا کھٹکا دل میں ہو اسے ہرگز نہ کرے، اور وہی متقی کہلائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں روک لیے جائیں گے، اس روز ایک پکارنے والا پکارے گا، متقی کہاں ہے؟ اس آواز پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے
دیدار سے نوازے گا۔ حضرت ابو عقیق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضور متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو لوگ شرک اور کفر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، صحیح مان لینے کو۔ ایمان کا لفظ ہے غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینا۔ غیب کا جو لفظ یہاں آیا ہے، اس سے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جو نظروں سے اوجھل ہے، جیسے جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ۔ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہے سب غیب میں داخل ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کے تمام پوشیدہ چیزیں غیب میں جانی جائیں گی، غیب میں گنی جائیں گی۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے معنی ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہے اور یہ سب غیب میں شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں ایک دفعہ صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور انہیں ایمان لانا ضروری بھی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک کی آیتیں پڑھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کو بڑھا دیتا ہے جو لوگ ہدایت یاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت بڑھا دی اور انہیں پرہیزگاری عطا کی۔ اور ایک جگہ فرمایا، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ نماز قائم کرنا یعنی نماز کے فرضوں کی ادائیگی کرنا، رکوع سجدہ وغیرہ برابر کرنا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز کے وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع اور سجدہ پورا کرنا، اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کی نگہبانی کرنا، طہارت کرنا، رکوع سجدہ اچھی طرح کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے فرمایا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں زکوٰۃ حکم کے اترنے سے پہلے کی یہ آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ کی 7 آیتیں ہیں جو سورہ برات میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے پہلے یہ حکم تھا کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں دیتے رہو، اس میں سے تھوڑا تھوڑا غریبوں اور مسکینوں کو بھی دیتے رہو۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت حکم عام ہے، اپنے خاندان میں سے اس کے حقدار ہے، یہ سب اس حکم میں شامل ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، قرآن میں نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے،
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے سامنے جھکنے، اس پر بھروسہ کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا اس کی مخلوق پر احسان کرنا ہے۔ پہلے اس کے قریبی رشتہ دار پر، پھر دور والوں پر، پھر اجنبی لوگوں پر احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔